अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महमूद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ रोड आइलैंड से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब आफ़िज़ शहबाज़ राजा साहब। थैंक यू सो मच आफ़िज़ साहब, आपने टाइम दिया। आफ़िज़ साहब, यहाँ के रोड आइलैंड के बारे में बताएं, और आप रिसेंटली कौंसल भी मुंतखब हुए हैं। यहाँ की सियासत के बारे में, यहाँ के टाउन के बारे में और इस इलाके के बारे में कोई तफसील से बताएं। जज़ाकल्लाह खैर जनाब भाई औरंगज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे मौका दिया। ये रोड आइलैंड जो है ये अमेरिका की सबसे छोटी रियासत है। 40 मील का इसका रेडियस है। एक कोने से दूसरे कोने में हार्डली आधे पौने घंटे में आप क्रॉस कर जाते हैं पूरी स्टेट। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 23 साल हो चुके हैं एक ही मस्जिद में सर्व करते हुए और इसी टाउन में रहते हुए। 2 डेकेड से ज़्यादा हो गए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन इलेक्टेड ऑफिशियल फॉर सिटी काउंसिल। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। आज़ाद कश्मीर का मैं पहला शख्स हूँ इस इलाके में। और वैसे भी मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला इलेक्टेड मुसलमान ऑफिशियल हूँ यहाँ से। हमारे पास 8 मसाजिद हैं यहाँ पर, और माशाल्लाह। रोड आइलैंड पूरे में। और ये जो हमारा टाउन है ये इंडस्ट्रियल टाउन हुआ है। यहाँ पर किसी वक्त में लाख से ज़्यादा आबादी थी इस टाउन की सिर्फ। अब 43,000 इसकी आबादी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। ये बेसिकली फ्रेंच कनेडियन गोरे हैं यहाँ पर, जिनका कनाडा से बैकग्राउंड, फ्रेंच कनेडियन लोग हैं ये। और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ से। यहाँ के मेयर, लोकल लोग वो बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं। और सारे घर पे भी आते हैं। हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। एक दूसरे की खुशी गमी में भी हम शिरकत करते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब सियासत में कैसे, आपको शौक कैसे पैदा हुआ? आप टाउन के लिए, इस इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं? सियासत में असल में शौक़ तो नहीं था, ये एक मजबूरी थी और एक ज़रूरत थी। मजबूरी से भी बढ़कर एक ज़रूरत थी, जिसको मैंने समझा कि आज जो फ़लस्तीन के हालात हैं, और हम लोग आज़ाद कश्मीर से हैं, तो हमें पता है कि हमारे दूसरे कश्मीर में, मकबूज़ा कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि लोकल सतह पे इन्वॉल्व होके यहाँ के लोगों को इसकी अवेयरनेस दी जाए कि मकबूज़ा कश्मीर के क्या हालात हैं, फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो भी हमारे बहन भाई हैं, हमें उनका दर्द है, हम कलमा गो हैं। और जब से ये पिछले अक्टूबर से फ़लस्तीन का मामला शुरू हुआ, तो हमने यहाँ के लोकल सिटी हॉल्स के ऊपर फ़लस्तीन के झंडे भी लहराए हैं। तो वो माशाल्लाह। इसी सूरत में मुमकिन होता है जब आप लोकल पॉलिटिशियन से कनेक्टेड हों। तो वुस्टर हमारे पास एक काउंटी है, वहाँ पर उनके सिटी हॉल पे फ़लस्तीन का झंडा लहराया गया। फिर ऐसे कनेटिकट में हुआ, फिर हमारे यहाँ हुआ। तो ये इसी सूरत में मुमकिन होता है जब आप एक आवाज़ बन के उभरते हैं। जब आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हैं, तो आपकी कोई सुनाई नहीं होती। और ये ज़रूरत थी, ये मजबूरी थी कि मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। जी, आप साहब, आप बच्चों को कुरान भी सिखाते हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ें मुसलमानों को अडॉप्ट करनी चाहिए इस माशरे से? वो क्या-क्या चीज़ें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी 21 बच्चे कुरान करीम मुकम्मल हिफ़्ज़ कर चुके हैं। माशाल्लाह। और कई सौ बच्चों ने नाज़रा पढ़ा है मेरे पास। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सर्व करते हुए, जैसे मैंने बताया कि 23 साल हो गए हैं। तो बहुत दीन की खिदमत का मौका मिल रहा है। 180 लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं मेरे हाथ पे, लोकल यहाँ के गोरे लोग। तो ये एक ज़रूरत है कि हम लोग दीनदार होते हुए दुनिया में इन्वॉल्व हों। अगर हम दीन अपना मस्जिद तक रखेंगे, तो हम दुनिया को नहीं बता पाएँगे कि हमारे पास क्या क्या? प्रोडक्ट है। हमारे पास जो बेस्ट है वो इस्लाम है, जो बेस्ट है वो कुरान है। हमारे नबी व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सबसे बेहतरीन अख़लाक वाले नबी अल्लाह ने हमें दिए हैं। तो सारे अंबिया के अख़लाक और सारे नबी अल्लाह को पसंदीदा होते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मुसलमानों को अच्छी तरह पता है कि अल्लाह को कितने पसंद थे। और अगर हम आखिरी नबी का पैगाम इस दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसमें एक ही रास्ता है कि हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे इन्वॉल्व हों और हाफ़िज़ अपनी साहब, आपको अवेयरनेस। आपको किन लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा किया? कोई हमारे अपने लोग भी हैं पाकिस्तान से या आज़ाद कश्मीर से, जिन्होंने आपकी कैंपेन में हिस्सा लिया, जिन्होंने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? फाइनेंशियली तो अपने लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट किया। हमने कोई यूँ समझिए कि कैंपेन्स के जितने भी फंड्स थे, 90% वो अपने ही लोगों ने कैंपेन में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा वोट तो लोकल लोगों ने ही दिया है। हमारे वोट मुसलमानों के हार्डली 300 भी नहीं थे इस सही। टाउन में।
اور وہ بھی افریقن اور عرب مسلمان تھے، اپنے انڈین پاکستانی ہارڈلی 10-20 لوگ بھی نہیں ہیں. تو میجورٹی جو 99% ووٹ تھے ہمارے وہ لوکل گورے اور یہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ووٹ کیا ہمیں. آفس صاحب اس چھوٹے سے ٹاؤن میں آ کے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر آنے کی وجہ جو تھی وہ تھی مسجد. میں 23 سال پہلے سمر کیمپ چلانے کے لیے آیا تھا. پھر میرے والد صاحب کی اللہ درجات بلند کرے 2008 میں ان کا انتقال ہو گیا، راجہ اختر. وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یو ہیو نو چوائس. میں نے اس وقت کہا کہ ہم جہاں دوسری جگہ پہ رہتے تھے بالٹیمور میری لینڈ میں نے انہیں کہا کہ میرے وہاں دوست ہیں، وہاں مساجد ہیں، وہاں بھی میں ایکٹیو تھا، وہاں بھی میں اسکول جاتا تھا. تو ابو نے کہا نہیں، آپ کو قرآن کے لیے روڈ آئلینڈ بلایا گیا ہے تو آپ کو وہیں رہنا ہے. اور اس وقت یہ سنگل ایک مسجد تھی اور الحمدللہ چند سو کی آبادی تھی. آج مسلمانوں کی آبادی 50,000 کے قریب ہے اوورال اسٹیٹ میں. تو الحمدللہ مجھے قرآن کے لیے یہاں بلایا گیا تھا اور آج 23 سال کے بعد بھی میں قرآن ہی پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ یہ میری اسپیشلٹی ہے، میں حفظ کرواتا ہوں. جی آفس صاحب، ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کے پاس کیا کوئی پلان ہے؟ ریاست جموں و کشمیر کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے کہ ہم سب ایک آواز بن کے ان لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں. کیونکہ جتنے لوگوں سے میں نے انٹریکٹ کیا ہے، آفیشلز بھی جو ہیں یہاں کے، کئیوں کو نہیں پتہ کہ آزاد کشمیر کہاں پر ہے، کشمیر کہاں پر ہے. اور پاکستان کو تو یہ کئی لوکل لوگ بھی نہیں جانتے. کئی لوکل لوگوں کو کہو پاکستان اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیلسٹائن، چونکہ اب فلسطین زیادہ یہاں کے لوگوں کو پتہ ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں. تو لوگوں کو ملک کا تعارف کرانا، پھر اپنے آزاد کشمیر کا تعارف کرانا، پھر لوگوں کو وہاں کی اویئرنیس دینا کہ وہاں کا جھگڑا کیا ہے، اس ریاست میں ظلم و ستم کس نوعیت کا ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہم نے الحمدللہ ڈسکس کی ہیں اپنے سینیٹرز کے ساتھ اور گورنر کے ساتھ. میری آفیشلی بات ہوئی ہے سینیٹرز اور گورنر کے ساتھ پچھلے 3 مہینے پہلے کہ یہ میری پرائیارٹیز ہیں اور میں پورا کیس لے کے اپنے آفیشلز تک لے کے جاؤں گا کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں اصل میں حقیقت کیا ہے جو ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ جب ہم انوالو ہوتے ہیں اور اپنی آواز پہنچاتے ہیں تو پھر ڈیسیجنز بھی بہتر ہوتے ہیں، فیصلے بھی بہتر ہوتے ہیں. جب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں کیا ڈیفرنس ہے، پاکستان اور پیلسٹائن میں کیا ڈیفرنس ہے، تو پھر ہمارا قصور ہے، ان لوگوں کا قصور نہیں ہے. کیونکہ ہم ہی ریزرو ہیں، ہم ہی اپنی آواز نہیں بلند کر رہے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مظلوم ہیں. آفس صاحب، فلسطین کے لیے نہ صرف امریکن نکلے ہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی کمیونٹی کا بندہ ہے، کسی بھی ملک کا بندہ ہے، وہ فلسطین کے لیے باہر یہاں امریکہ میں نکلا ہے. تو ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں ریاست جموں و کشمیر کے لوگ؟ ہمارے ذاتی مسائل ہیں، اس کی بڑی وجہ فائنینشیلز بھی ہیں جو میری نظر سے گزری ہے، اور اس سے بھی بڑی وجہ جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے، لیک آف نالج ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو شاید اتنا قابل نہیں سمجھتے، ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا انفلوئنشل نہیں سمجھتے اور اتنا افیکٹو نہیں سمجھتے کہ ہم سب 2-4 لوگ مل کے آفیشلز کے پاس جائیں اور آزاد کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی بات اٹھائیں لوگوں کے سامنے. ہم شاید کوالیفائڈ نہیں ہیں اس جاب کے لیے. آپ صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم 2 سپر پاور طاقتیں ہیں ان کے درمیان موجود ہیں اور ہمارا مسئلہ پوری دنیا سننے سے بھی گریز کر رہی ہے؟ ایسا کم ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک پرائم ایگزامپل جو آج پوری دنیا میں ہے، جو فلسطین کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، وہ ہے ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ میں ان کی گورنمنٹ سے لے کے لوکل لوگ بھی پیلسٹائن کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے مسلمان، وہاں کے لوگ جو ہیں، پاکستانی جو ہیں، وہ پالیٹکس میں بھی اور لوکل لوگوں کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں اور ان کو دین بھی بتاتے ہیں، دنیا بھی بتاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو جب سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں تو تبھی وہ لوگ آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ اس سے دور ہیں، ہمارا وہ لیول نہیں ہے. یہاں پر امریکہ میں آج بھی ہم لوگ اپنی ذات تک ہی سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ملک اور فلسطین اور مسلمانوں کا کیا ہوگا. یہ ہماری سوچ نہیں ہے انفارچونیٹلی. جو امریکہ میں رہنے والے بچے ہیں، اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے، یا والدین کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کو کیسے اڈاپٹ کریں؟ ان کے لیے کوئی ایسا ایک میسج دیں کہ یہ سب کے لوگوں کے دلوں میں لگے. امریکہ میں اور پاکستان سے باہر، مسلمان ممالک سے باہر جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں، ان سب کا یہ کامن کنسرن ہے. یہ آپ کا سوال نہیں ہے، یہ پوری امت کا سوال ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے آنے والی نسلوں کو دین پہ کتنی استقامت ہوگی. یہ سب سے بڑا سوال ہے.
اور اس کا بہترین حل جو میں نہیں ہمارے علماء اساتذہ بھی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے گھر کی تربیت اور اس کے بعد ہے ماحول بنانا. ماحول یہ ہے کہ آپ کم از کم سال میں اپنے بچوں کو ایک مرتبہ حج عمرے کے لیے اور حج بیت اللہ کے لیے لے کے جائیں. حج پہ ہر سال اگر نہیں جاتے تو زیارت حرمین کے لیے کم از کم عمرے کے لیے سال میں ایک مرتبہ بچوں کو لے کے جائیں. جتنا میکسیمم ہو سکے وہ ادھر ادھر وزٹ کی بجائے اپنا اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرائیں اور وہاں کے جا کے زیارتیں کریں، عمرہ کریں وہاں پر جا کر. یہ سب سے افیکٹو ہے. پھر لوکل سطح پہ آپ نے ایسے انوالو ہونا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ اس وقت کے لیے نہیں تھی، وہ آج بھی موجود ہے. اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ آج ہماری مساجد ہیں. جو بندہ اس کشتی پہ بورڈ ہو گیا، آن بورڈ ہو گیا، وہ بچ گیا. جس نے آج اس دعوت کا، اس ماحول کا ساتھ نہیں دیا، وہ اس پانی میں غرق ہو جائے گا. کیسے اس نوجوان نسل کو کنیکٹ کیا جائے مسجد کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ جوڑا جائے؟ سب سے پہلے تو دین گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. ماں باپ اس میں رول ادا کرتے ہیں. پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ آپ کی مسجد، آپ کے ایلڈرز، آپ کی کمیونٹی وہ بڑا افیکٹو رول پلے کرتی ہے. اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی پیرنٹ سے ہی شروع ہوتی ہیں کہ آپ پریکٹیکل مسلمان بن کے اپنے بچوں کو دکھائیں. سب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، حافظ صاحب کا بھی یہی میسیج تھا کہ یہاں پہ نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. جب تک ہم خود اپنی ذمہ داریوں کو، ہم ریاست جموں و کشمیر کے رہنے والے ہیں، حافظ صاحب بھی ہمارے علاقے کے ہیں، آزاد کشمیر سے ہیں، تو جب تک ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے آواز نہیں بلند کریں گے، یہاں پہ ایفرٹ نہیں کریں گے، یہاں پہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے صرف ایک امام کا یا ایک کونسلر کا یا ایک کسی بھی شخص کا نہیں ہے، پوری کمیونٹی کو مل کے ٹوگیدر کام کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم مل جل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. جیسے ریاست جموں و کشمیر کے لوگ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی پیچھے جا رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.